الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الصور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے جا نہ اڑاؤ، یقیناً وہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اس آیہ کریمہ پر پچھلے جمعۃ المبارک میں بات ہوئی اور اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے زمین کی پیداوار پر ارشاد فرمایا، وہ اس سے جو انسانی ضروریات کی تکمیل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان پر ارشاد فرمایا. اس میں وہ باغات ارشاد فرمائے جس کے پھل ہیں، پھر ان کی اقسام بیان فرمائیں، درختوں کا حصہ جو ہیں وہ اس بارے میں ارشاد فرمایا، کھیتوں کھلیانوں سے اگنے والی جو اجناس ہیں، جو وہ حصے جو انسانی ضروریات زندگی جو ہے اس میں پوری کرتی ہیں، ارشاد فرمایا. پھر ان کا جو اوصاف میں حصے ہیں اس پر روشنی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوئی. لیکن جو چیز میں عرض کرتا آ رہا تھا اور اس سارے میں کہ وہ اس سے جو اللہ رب العالمین جو مخلوق کی احتیاج پوری فرمائی جا رہی ہے اس کا اظہار ہے، شان ربوبیت کا اظہار ہے. اللہ کریم انسان کی ضرورت پوری فرما رہا ہے، کیونکہ یہاں بحث حضرت انسان پر ہے، وگرنہ تو ہر شے اس کی مخلوق ہے اور ہر شے کی ہر ضرورت ہر حال میں وہ پوری فرما رہا ہے. تو یہاں بحث جب ہم بحثیت انسان کر رہے ہیں تو صرف ضرورت پوری نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی اقسام کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کے نظم و نسق کو دیکھیں، باریک سے باریک پہلوؤں کو دیکھتے جائیں. عجیب خوبصورت جو ہے وہ اس میں نکھار ہے، خوبصورتی کے پہلو ملتے ہیں. پھر سارے کے ساتھ جب فرمایا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَأَعْطُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن انہیں توڑنے لگو تو ان کا یعنی غرباء کا حق بھی ادا کرو. پھر اگلا حصہ یہ متصل ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اب جب اس آیہ کریمہ پر علماء کرام بحث فرماتے ہیں تو یہاں غرباء کے حق میں صدقہ اور خیرات کے حصے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتے ہیں. چونکہ آیہ کریمہ شان نزول کے حوالے سے جو کثیر تعداد ہے وہ اسے مکی ارشاد فرمایا جاتا ہے اور مدنی حیات طیبہ میں زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں اور اس کا جو کلی نفاذ ہے اور جو جزیات ہیں وہ بیان فرمائی گئی. لیکن بعض علماء یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ مکی زندگی میں جو ہے وہ ارشاد ہو چکا تھا، لیکن اس کی جزیات اور اس کے جو احکام ہیں نفاذ کے وہ ساری تفصیل پھر مدنی زندگی میں آئی. لیکن تمام باتوں میں جو بات بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حصہ جو اللہ کے نام پر اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے. اب جو کچھ عطا فرمایا جا رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے، جسے دیا جا رہا ہے وہ مخلوق ہے، مزید جس میں بانٹنے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق باہم مخلوق کے اعتبار سے ایک جیسی ہے. پھر ہمارے نزدیک اس کی تقسیم حیثیتوں میں، مال و دولت میں، قوت و طاقت میں بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن
اللہ کریم کے نزدیک جو بلندی ہے یا مقام ہے وہ ہے جو جتنا متقی ہوگا، جتنا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوگا۔ اور یہ بھی بات میں نے عرض کی تھی کہ جتنے نظام معیشت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام ذرائع آمدن سے جمع ہونے تک، ایک فرد کے پہنچنے تک کی ساری بحث کرتے ہیں، اس میں نظم و نسق جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، صحیح اور غلط کے پیمانوں کی بات اور بحث کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ کسی فرد کے پاس دولت پہنچ جاتی ہے اور جو کچھ مروجہ نظام اس سے ٹیکس کی مد میں لیتا ہے وہ دینے کے بعد جو خالص اس کی ملکیت میں آتا ہے، پھر اس کے تصرف پر کوئی نظام بات نہیں کرتا۔ وہ سارے کے سارے کو آگ لگا دے، وہ سارے کو جوئے میں ہار دے، کسی ایک کو دے دے، ساری زندگی کسی کو نہ دے، اس پر کوئی نظام معیشت دنیا کا بات نہیں کرتا۔ اور اسی سبب ساری کاوش جو نظام معیشت دنیا کا ہے اس میں ساری توجہ جو ہے وہ پیسے کی اور دولت کی جمع کرنے پر۔ جب کسی معاشرے میں دولت کسی ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو لا محالہ اسی معاشرے کے جو دوسرے حصے ہیں وہ لوگ دوسرے حصے محروم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جتنی دولت ایک طرف جمع ہوگی اتنی محرومی دوسری طرف پیدا ہوگی، جتنی دولت جمع ہوگی اتنا اختیار کبر کی طرف لے جائے گا، جتنی محرومی ہوگی اتنی وہ شدت اور غصے کی طرف لے جائے گی، فساد پھیلانے کا سبب جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسلام پر جب بات آتی ہے تو اسے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک نظام حیات ہے، دین اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پوری فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جس نے پیدا فرمایا، خالق اپنی مخلوق کو جو نظام عطا فرما رہا ہے بے شک اس مخلوق کی ہر ضرورت اور ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے۔ تو جب ہم دین اسلام پر بات کرتے ہیں اور اسلامی جو معاشی نظام ہے اس پر بات کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں نا، ساری عطا کے ساتھ اور فصل آنا اور اسے حاصل کرنے کے ساتھ جو دوسرا ایسا فرمایا وہ فرمایا ہے جو غرباء کا حق ہے، جو اللہ کے نام پر دینا ہے، جو اس کی خوشنودی کے لیے دینا ہے، اس کے ساتھ پھر اگلا حصہ وَلَا تُسْرِفُوا، فرمایا بے جا نہ اڑاؤ، تصرف پسند نہیں فرمایا گیا۔ اب اس تصرف پر جب بحث آتی ہے تو مختلف پہلو، ایک ہے کہ کسی کے پاس پیسہ جمع ہے اور اس نے بے دریغ خرچ کر دیا، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں خرچ کر دیا۔ ایک ہے کہ کسی نے غرباء کی مدد میں، چونکہ پہلے حصہ جو ہے غرباء کے حق پر ارشاد فرمایا کہ غرباء کے حق میں اپنا جو کچھ ہے وہ سارا دے۔ اب ان دونوں پہلوؤں میں جب ہم نظام معیشت جو اسلامیوں سے دیکھتے ہیں تو وہ معاشرے کو حقوق و فرائض کے ضمن میں تقسیم فرماتے ہیں۔ وراثت کا ایک نظام بڑی باریکی سے اور بڑے اعتدال سے ہمیں دین اسلام تعلیم دیتا ہے، ہر ایک کا حق اس کو بہم پہنچتا ہے۔ اب کسی کی آمدن اس نے ساری غرباء میں تقسیم کر دی تو جو اس کے ذمے جن لوگوں کے فرائض ہیں، اہل خانہ ہے، اولاد ہے، ان کا جو حق اس پر ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ پھر وراثت میں کتنی ایسی مال و دولت ہے جو بطور توارث ملتی ہے۔ اب جو کچھ وراثت میں ملا اس کا جائز استعمال تو سمجھ آتا ہے، لیکن ناجائز استعمال اور اسے ضائع کر دینا، جو آنے والی نسل ہے اس کا حق جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی، اس کا جواب کون؟ تو جو نظام معیشت اسلام کی ہے یہ صرف دولت کے جمع کرنے تک نہیں، اس کی صرف کرنے تک بیان فرماتا۔ اور ایک چیز جو بہت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حق جو حکومت ہے، حق ملکیت جو ہے، جو حتمی بات ہے وہ اللہ جل شانہ کی،
چاہے وہ انسان جو موضوع بحث ہے، چاہے اس کی یہ باریکی کہ اس کے جو رزق کے نظام ہیں، کسی پہلو سے بات آ جائے تو جو مالک کل کائنات ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ اب وہی اصول جائز ہوں گے، وہی اصول مانے جائیں گے، اور وہی اصول مانے جانا قبول ہوگا جو مالک کی طرف سے ہوگا، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا۔ تو پھر اسلامی نظام معیشت پر جب ہم آتے ہیں معزز سامعین کرام، تو اسلامی نظام معیشت میں پیسہ کسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، پیسے کو معاشرے میں کسی ایک جگہ روکا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی استعمال سال بھر کا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اسی طرح عشر کے احکامات ہیں، پھر صدقات کا بیان فرمایا گیا ہے۔ تو پیسہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا تو معاشرہ جو ہے اس سارے میں وہ پیسہ پھر چلتا ہے، اور جب دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے تو پھر ضرورت مند کی جو ضرورت کی تکمیل ہے وہ سہل اور آسان ہو جاتی ہے، پھر بام تلخیاں نہیں پڑتی، چونکہ ایک نظام جو ہے وہ پوری ترتیب سے چل رہا اور اس میں ایک مساوات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بے جا نہ اڑاؤ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بے جا اڑانے میں پھر اپنی ذات مقصود ہوتی ہے، انانیت مقصود ہوتی ہے۔ ہم اپنی غمی خوشی میں دیکھتے ہیں، شادی بیاہ میں آپ دیکھیں کہ وہ جو سارا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا یہ سب سے الگ ہے اور سب سے بلند ہے، جو میری ذات ہے اس کو دے۔ تو وہ سارے پہلو اس کے ذیل میں آئیں گے، چونکہ خود جو انسانی وجود ہے یہ بھی ملکیت اللہ کی ہے، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کی ضروریات، پھر اسی طرح جو اللہ نے فرائض مقرر فرمایا، جو احکامات ہیں، جو ذمے ہیں جنہیں پورا کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل و عیال ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، جو جس کے ذمے ہے اس کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی بات ہے۔ تو کسی ایک طرف کا جھکنا کسی دوسری طرف میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اعتدال دیتا ہے، اس اعتدال کو اختیار کیا جائے تو انسانی زندگی میں اعتدال آتا ہے، اور انسان معاشرے کی ایک اکائی ہے۔ وہ اعتدال پھر رکتا نہیں ہے، وہ اعتدال پھر اس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اعتدال اس معاشرے کی زندگی کو سکھ اور سکون دیتا ہے۔ قرآن کریم کسی بھی غلطی کو جب ارشاد فرمایا جاتا ہے تو اسے فساد فی الارض کے معنوں تک ارشاد فرماتا ہے۔ اب کسی ایک بندے کا جو غلط عمل ہے، یہ تو ایک اکائی نے غلطی کی، اب اسے جب فساد فی الارض پر آپ بحث کریں گے تو وہ غلطی رکتی نہیں ہے، چونکہ وہ غلطی جہاں ہوئی وہاں پھر غلطی مزید بڑھتی ہے، اور وہ مزید غلطی کا جو بڑھنا ہے وہ اپنی حیثیت میں فساد فی الارض کے معنوں میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو غلطی جہاں تک گئی وہاں تک اس نے فساد برپا کر دیا، مخلوق کو تکلیف کا سبب بنتی چلی گئی۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً وہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بنیادی طور پر جو بات ہو رہی ہے وہ احکامات دین کی پیروی کی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہے۔ جہاں جہاں جتنا کوئی اس میں کمی بیشی کرتا ہے اتنا وہ ظلم کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ اسے بے شک بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ لا يحب المسرفین۔ اب حبیب اللہ ہونا
کن معنوں میں؟ کہ وہ زندگی کے ہر پہلوؤں میں وہ حصے اختیار کرے گا جو اللہ کریم کے پسندیدہ ہے۔ لا يحب المسرفین، جو مسرفین ہے یہ تو وصف ہوا نا، اور یہ جو ہے کہ اللہ جل شانہ کا دوست نہ ہونا، وہ بندگی کی کیفیت اور قرب جو ہے اس سے دور ہو جانا، وہ مزید خرابی میں دھنسنے کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ تو ان سارے حصوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال کی ضرورت ہے، اور اعتدال دین اسلام ہے۔ اور اکثر جو چیز میں عرض کرتا ہوں یہ ہے کہ ساری بحث میں جو مخاطب ہے یا جو بحث ہم کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، کتنا ضروری ہے کہ جتنی ضرورت انسانی زندگی میں ان احکامات کے عمل کی ہے، اتنی ہی ضرورت تو پھر ان کے جاننے کی ہے۔ تو دین اسلام کا جاننا ہر ایک کے ذمہ۔ ہم معمولات زندگی میں باریک سے باریک اور چھوٹی سے چھوٹی شے سیکھنے سکھانے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، رغبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہتر عمل۔ تو جو حکم پوری حیات سے متعلق ہے، جو مقصد تخلیق ہے، جس پر اخروی زندگی کا انحصار ہے، وہ ساری کی ساری ایسے ماذا روی میں ہم بسر کر رہے ہیں۔ یہ ناسمجھی ہوگی، یہ خطا ہوگی، اپنا نقصان ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، جس سے تعلق اللہ نہ رہا جس کا، اس کے پلے پھر رہا کیا؟ ایک غلام ایاز سلطان محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور سلطان امراء کو مخاطب کر کے بیان کرتا ہے کہ تم نے خزانے چنے، اس نے سلطان چنا۔ خزانے اس پوری مملکت میں ایک اکائی، ایک جز ہیں، سلطان ملکیت کی ضمن میں آتا ہے پوری مملکت، اور جس نے تعلق اللہ حاصل کیا اس سے پیچھے پھر بچا کیا، اور جس سے وہ تعلق چھوٹ گیا اس کے پاس پیچھے رہا کیا؟ اب اس سارے کا انحصار اس چاشنی پر ہے جو نور ایمان ہے۔ اسی لیے دین احکام ان کا جاننا ضروری ہے۔ صرف حلال نہیں بیان فرمایا گا، حلالاً طیبہ بیان فرمایا گا۔ ہر شے کے حصول پر شکرانے کا بیان فرمایا گیا ہے، ضرورت پر محتاجی پر مانگنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے، معمولات زندگی میں سبب کے اختیار کرنے کا بیان فرمایا گیا ہے، سبب کے بعد پھر اللہ کی طرف جو دیکھنا ہے اسے بیان فرمایا گیا، پسند فرمایا۔ یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں معزز سامعین کرام جو انسانی زندگی میں ٹھہراؤ لاتے ہیں۔ اب اپنے کسی وقت کے مصرف کو دیکھ لیں، لیکن اعتدال سے آپ کسی ضمن میں ہٹ جائیں۔ دن کے اوقات جو ہیں یہ تقسیم ہے، قرآن کریم ہم بیان فرماتا ہے کہ دن کے جو وقت ہے، یہ جو روشن وقت ہے یہ کام کا ہے، اور جو اندھیرے کا وقت ہے یہ آرام کا ہے۔ اور اس ساری تقسیم کو الٹا دو، نظام جو اپنے کام کا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا، خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اور صحت پر بھی اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو عمل قدرتی جو طریقہ اور ذریعہ ہے اسے اختیار کرنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ مصنوعی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو وقت کے مصارف میں بھی تصرف کا خیال نہ کیا جائے کہ کہاں کتنا وقت صرف کر رہا ہوں، تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اور اپنی زندگیوں میں ہم نقصان دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے معمولات زندگی میں یا جس راہ پر چل رہے ہوتے ہیں اس میں محنت کرتے ہیں، اس میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور کتنے ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پڑھنے لکھنے پر محنت کرتے رہتے ہیں، نہیں پڑھتے، کام کاروبار پر لگاتے ہیں، نہیں کرتے، پھر جب زندگی میں چلتے ہیں اور زندگی کی ایک دوڑ شروع ہوتی ہے، دیکھیں وہ کہاں رہ جاتے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو استعداد انسانی ہے نتائج اس پر ہیں، بے شک سبب کا اختیار کرنا اور اس کے مطابق نتائج کا جاننا یا ماننا، لیکن وہ نتائج من جانب اللہ ہیں، اللہ کی مرضی۔ اسی لیے جو جائز حصہ ہے
اپنے حصے کا کام کیا جائے، بہتر سے بہترین کی طرف کوشش کر کے کیا جائے، پھر نتیجہ اللہ کریم کے سپرد کر دیا جائے کہ جو نتیجہ ہے۔ تو جو حصہ جو بیان فرمایا گیا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے جا اڑانے والوں کو اللہ کریم دوست نہیں رکھتے۔ اب یہاں تک جو حصہ بیان فرمایا گیا ہے یہ انسانی ضرورت کے جو پورا کر رہا ہے زمین کی جو پیداوار ہے، زمین کی پیداوار، اس کی اقسام، اس سے استفادہ، اس سے مخلوق کے حصے اور اس کا جائز مصارف یہاں تک بیان فرمایا گیا۔ اور اگلا جو حصہ ہے اس آیہ کریمہ کا اگلا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پھر فرمایا اور مواشی، بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے قد کے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے قد کے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہلا حصہ جو زمین کی پیداوار ہے اس پر بیان اور اس کی اقسام پر بیان فرمایا۔ دوسرا حصہ جو ہے جو اللہ کریم نے جانور ہماری ضروریات کی پوری کرنے کو پیدا فرمائے ہیں اس کی اقسام پر بات بیان فرمائی، جیسے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور مواشی بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے قد کے، اور وفرشا جو زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اب بوجھ اٹھانے والوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جانور ہیں جو ایسے بھی ہیں جو صرف بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور جن کا کھانا بھی حلال ہے، ہماری جو کھانے کی ضرورت ہے اسے بھی پوری کرتے ہیں۔ تو ضروریات زندگی جو معمولات زندگی ہیں اس میں بھی وہ ہماری ضروریات کی تکمیل کا سبب ہے، اور حیات انسانی کا جو تسلسل ہے خوراک کے طور پر اس میں بھی ہمیں وہ کام آتے ہیں۔ وہ فرشا، اور وہ جانور جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں بھیڑ بکریاں وہ جو چھوٹے قد کے ہیں اور ان سے جو انسانی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان سے دودھ مل رہا ہے، ان سے گوشت مل رہا ہے، ان کی اون وہ جو کپڑے کی صورت میں، اوڑھنے کی صورت میں، کتنی ہی قسم سے وہ ہمارے جو ہیں کام آ رہے ہیں۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا، کلوا مما رزقکم اللہ، وہ استعمال کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اب اسی کو آپ واپس زمین کی پیداوار پر لے جائیں، جو اصول اللہ کریم نے مقرر فرمائے ہیں، اور جب تک وہ اصول اور اس کے ذریعے عطا ہیں وہ نتائج آتے ہیں۔ من جانب اللہ بھی اشیاء میں بہت بڑا فرق آتا ہے، اور یہ بھی اظہار ہوتا ہے شان قدرت کا۔ جیسے جانوروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ غور کیجئے گا، ہر جانور کا جو جبڑا ہے وہ نیچے والا حرکت کرتا ہے، لیکن جانوروں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جسے مگرمچھ کہتے ہیں، اس کا جبڑا اوپر والا حرکت کرتا ہے، اور اس کی طاقت شاید کوئی ایسے جانور کچھ ہوں ایک دو جن کے جبڑے کی جو قوت ہے اس سے زائد ہو، کثیر تعداد جو جانور ہیں ان کے جبڑوں سے زیادہ قوت اس کے جبڑے میں ہڈیاں تک توڑ دیتا ہے۔ تو یہ اظہار ہے شان قدرت کا کہ سب کا جبڑا نیچے سے حرکت کر رہا ہے، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو جبڑا اوپر سے حرکت کرے۔ تو وہ جو اجناس جو زمین کی پیداوار تمہیں دے رہا ہے یہ بھی اس کی شان ہے، شان ربوبیت ہے، اس کی عطا ہے۔ اور جو جاندار جیسے تم چل پھر رہے ہو ویسے تو اس کی مخلوق ہے، اور اس کے حضور تو ایک جو مٹی کا ذرہ ہے وہ بھی اس کے حضور عبادت کرتا ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن جسے ہم عامت الناس میں اور روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جانور ان میں بھی تو حیات ہے، ان کی بھی تو افزائش ہے، ان کی بھی تو صحت بیماری ہے، وہ بھی تو ایک مخلوق ہے اور ہم بھی تو ایک مخلوق ہے۔ تو وہ اللہ کی مخلوق ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مامور ہے انسان کی خدمت پر۔ اب اس سارے میں
جو شکر ادا کرنا ہے وہ اللہ کریم کا ادا کرنا ہے، اور جہاں جہاں اس ساری زندگی میں تجاوز آئے گا پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جتنا تجاوز ہوگا وہ عمل ہوگا جو شیطنت ہے، اور وہ سارا عمل جو ہے وہ شیطان کی پیروی میں شمار ہوگا۔ اور شیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جہالت کی حد ہوتی ہے کہ شیطان کی شیطنت پر پھر لوگ جواز دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے جواز اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں دہرانا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کہ جس نے نہیں بھی سوچا اس کے ذہن میں ایک اور سوال ڈالنے کی وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عمل کوئی کسی ایک حصے میں داخل ہوگا، یا تو صالح ہوگا یا بد ہوگا، یا درست ہوگا یا غلط ہوگا، بین کوئی شے نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے جاننا۔ پھر اس کے عمل کی جب بات آتی ہے، اور یہ حصے جو بیان فرمایا گیا نا کہ ضرورت تمہیں اللہ کریم تمہاری ضروریات اور احتیاج پوری فرما رہا ہے، دونوں حصوں کو بیان فرما دیا۔ اس حصے کا بھی بیان فرمایا جو زمین کی پیداوار ہے، پھر وہ حصے جو مخلوق اس زمین پر بس رہی ہے، جانور ہیں، ان سے جو انسانی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کا بیان فرمایا۔ پھر اس سارے میں جو زیادتی ہے، چونکہ جو متصل آیات کریمہ پہلے گزر چکی ہیں اور جو آگے آنے والی ہیں اور اس کے ساتھ ہیں، اس میں حلت و حرمت جو اپنی طرف سے مقرر کی جاتی تھی اس پر وضاحت بیان فرمائی گئی ہے کہ جو عطا فرما رہا ہے، جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا، اور ان کی باریکیاں جو ہیں وہ بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی طرح جانور خوراک کا ذریعہ بھی ہیں، اور ہماری ضروریات کے لیے زندگی کی تکمیل کے ذرائع کے طور پر بھی وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کا شکر ادا نہیں کرنا، جو راستے میں گھات لگائے بیٹھا ہے اور جو کھلا دشمن، اب یہ جو ہے نا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کئی دفعہ دنیا میں دوستی اور دشمنی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کہیں کوئی فائدہ دشمن بھی سبب ہو سکتا ہے کسی فائدے کا، لیکن یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ کھلا دشمن ہے، کہ اس کی دشمنی کا کوئی پہلو ایسا ہو نہیں سکتا، نہ یہ کوئی ایسا عمل اختیار کرے گا جس سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ بلند ترین ایمان عطا۔ تو واقعات صحابہ میں کیا یہ واقعہ نہیں ملتا کہ فجر قضا ہوئی اور شیطان جو ہے اس نے دوسرے دن کی فجر قضا نہیں ہونے دی، پہلے اٹھایا، تو پورا واقعہ ملتا۔ کون ہو بھائی اس بھلائی کا؟ اس نے کہا بھلائی نہیں کر رہا، شیطان ہوں۔ کہ تم نے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا ایک دن پہلے جو نماز قضا ہوئی تھی اس پر جو آپ نے دکھ کیا، جو گڑ گڑائے، اور اس پر جو اللہ کی رضا آپ کو نصیب ہوئی اور جو اللہ آپ سے راضی ہوئی، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ قضا ہو اور اس طرف سے آپ گزریں اور اتنے اجر اور ثواب آپ کو ملے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اپنی خطاؤں غلطیوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اس پر زیر بحث۔ اب ان ہستیوں کو دیکھو کہ وہاں جا کر اس کی یہ کوشش کہ کوئی وہ پہلو جہاں اتنی تڑپ ان میں آئے کہ اللہ کریم اس تڑپ کو دیکھ کر اتنے راضی ہوں کہ اجر اور ثواب عطا فرمایا اور اللہ راضی ہوں، اس نے وہ بھی برداشت نہیں کیا۔ تو دنیا کی زندگی میں اور دنیا کے معاملات میں دشمن سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہاں سے توقع ہے کہ تکلیف ہوگی، اور کھلا دشمن اس کا جو مفہوم سمجھ آتا ہے یا جو اس کی تفسیر سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہاں سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے انسانیت کی بھلائی ہو سکے یا انسان بھلائی حاصل کر سکے۔ تو جتنا تجاوز ہوگا، اب تجاوز سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جتنا زائد ہو، دین اسلام میں زائد اور کم دونوں صورتیں تجاوز کے ضمن میں آئیں، عین اس کے مطابق ہوگا اور عین اس کے مطابق انسانی مزاج ہے
انسانی وجود، انسانی مزاج اور اس کے اثرات پورے معاشرے تک ہر پہلو سے آپ بحث کر کے لے آئیں۔ معزز سامعین کرام، اسلام پر عمل پیرا ہونا انسانی زندگی کو روانی بھی دیتا ہے، آسانی بھی دیتا ہے، اور اس سے باہر جہاں چلا جائیں تو وہ سارا وہ رستہ ہے جو شیطان کا ہے، اور شیطان کھلا دشمن ہے اور اس سے ہمیشہ نقصان ہوگا۔ پھر فرمایا ثمانیات ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضان اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علی ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ پھر آگے 8 جوڑے بیان فرمائے، 4 قسمیں۔ ان پہلے حصے میں 2 قسمیں ہیں، قسمیں فرمایا بھیڑ اور بکری، اور جوڑا جب کیا جائے تو یہ 2 قسمیں 4 میں ہو جائیں گے، ایک نر اور ایک مادہ۔ اور اس میں جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے شے حلال کی ہے اور اس کی حلت و حرمت پر اپنی مرضی کا نفاذ کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو فرمایا 8 جوڑے ہیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، یعنی ایک نر ایک مادہ۔ فرمائیے کیا 2 نروں کو حرام کیا ہے یا 2 مادہ کو، یا اس بچہ کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم سے بتاؤ، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اب 2 پہلو، ایک حصہ کہ وہ جو 8 جوڑے بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سے اس پہلی آیہ کریمہ میں 4 ارشاد فرمائے گئے۔ قدیم رواج تھا کہ بتوں کے نام پر پھر جو بچہ مادہ کے پیٹ میں ہے اس کے زندہ پیدا ہونے یا اس کے مردہ پیدا ہونے پر حلت و حرمت کی بات کی جاتی تھی، یا جانوروں کو کسی بت کے نام کر دیا جاتا تھا اور انہیں عام چھوڑ دیا جاتا تھا کہ نہ انہیں کوئی استعمال کرے، نہ کئی سواری کی نہ ان کی کوئی سواری کرے، اور نہ انہیں کوئی دودھ دو سکتا ہے، نہ کوئی ذاتی استعمال میں کر سکتا ہے۔ اس کا ہر حصہ یا اس کے مصارف جو بھی ہوں گے وہ اس بت خانے کے ہوں گے یا مخصوص بت کے ہوں گے، یا بت پرست جو وہاں رہتے ہیں، مجاور جو وہاں رہتے ہیں، ان سے متعلق رکھیں گے۔ تو قرآن کریم فرما رہا ہے سارے حصوں میں دیکھیں نا، وہ سارا کچھ جو زمین سے پیدا ہو رہا ہے کون پیدا فرما رہا ہے، اور اس کی ترتیب دیکھیں۔ پھر جتنے جانور ہیں اور ان سے جو تم استفادہ کر رہے ہو اس سارے کو دیکھو، پھر جس کو اس نے حلال کیا ہے تم اسے حرام ٹھہرا رہے ہو، اور اس حرام ٹھہرانے میں تمہارے پاس جواز کیا ہے؟ تو پہلی حصہ کہ وہ جانور جو 4 جوڑے بنتے ہیں ان کا اس پہلی آیت میں بیان فرمایا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس ہر 2 میں سے کوئی ایک یا دونوں یا ان کا بچہ حرام یا حلال، اس پر تم جو بحث کرتے ہو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے رہتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر تم سچے ہو، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے علم سند سے بتاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہاں ایک بات جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ کوئی بات اور کسی بات کا اظہار اس کے لیے سند ضروری ہے، اور اگر وہ سند ضروری نہ ہو، وہ حکم ضروری نہ ہو، تو ہر کوئی اپنی خواہشات پر دوڑنا شروع کر دے گا، اور ہر ایک کی جو خواہش ہے وہ دوسرے کی خواہش سے ٹکرائے گی، اور جہاں جہاں جتنا ٹکراؤ آئے گا اتنا فساد برپا ہوگا، اور جس کے پاس جتنی قوت ہوگی اس کے مطابق وہ نقصان کرے گا اور وہ ظالم ٹھہرے گا، اور جس کا نقصان ہوگا وہ مظلوم ہو جائے گا۔ آج ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو میں نے یہ کئی بار یہ فکر عرض کیا ہے کہ ہم اتنی انحطاط کا شکار ہو آئے ہیں کہ ہمارا مظلوم ظالم ہے۔ کہ مظلوم ظالم کیسے ہوگا؟ ظاہراً معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ کمزور ہے، لوگ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کا نقصان کرتے ہیں،
بے جا اس کی جو عزت ہے اس میں ہاتھ لوگ ڈال دیتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ ظالم کیسا ہے کہ جب اس کا اختیار دیکھا جائے کہ جہاں جہاں اس کا اختیار ہے وہاں وہ کیا کر رہا ہے، حیرانگی ہوتی ہے کہ جو معاشرے میں ظاہراً مظلوم ہے، جتنا اس کا اختیار ہے اور جہاں اس کا اختیار چل رہا ہے وہاں وہ ظلم کر رہا ہے۔ اب اس تفریق سے نکلنے کے لیے کوئی نظام چاہیے، کوئی اصول چاہیے، اور ان اصولوں پر عمل جب تک نہیں ہوگا، اصول جان لیے جائیں، بحث میں لائے جائیں، تحریر و تحقیق تک چلے جائیں، لیکن تاکہ ان پر عمل نہ ہو نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ تو نتائج کے مرتب ہونے تک کا پہنچنا یہی تو امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو میں بھی منتظر بیٹھا ہوں، آپ بھی منتظر بیٹھے ہیں کہ خود ہی نظام چل رہا ہے اور اپنا حصہ جو اس معاشرے میں ہم ادا کر رہے ہیں اس کو دھیان نہیں دیتے۔ اب جتنی زیادتی یا فساد معاشرے میں میرے عمل ڈال رہے ہیں اور معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے، کیا اس کا مجھے حساب نہیں دینا ہوگا؟ اسی طرح جو عمل صالح ہے وہ معاشرے میں تعمیر کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کریم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کا جہاں تک اثر جائے، اگر وہ اثر میرے جانے کے بعد بھی رہ گیا تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر مجھے نصیب ہوتا رہے۔ تو ہم کیوں نہیں ان باریکیوں کو دیکھتے؟ سننا یا بات کرنا اس تک ہم ٹھہر گئے، کہیں سن لی کہیں کر دی، اکثر سننا تو اب جاتا رہا ہے، کہنا ہمارا زیادہ آ گیا۔ اور اس کہنے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اظہار رائے اس آزادی کے ساتھ ہو کہ واپس کچھ نہ آ سکے، تو وہاں ہماری وہ حیثیت بھی سامنے آ جاتی ہے جو ہمارے اندر ہے کہ ہم کیسے کیسے لوگوں پر رائے دیتے ہیں، کیسے کیسے جملے ہم کستے ہیں، اپنے مزاج کی کیسے کیسے ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ روز سوشل میڈیا پر آگ دیکھیں ایسے ہی ہو رہا ہوتا۔ ویسے بھی معزز سامعین کرام، کسی کو پرکھنا ہو نا تو جہاں اس کا اختیار ہے وہاں دیکھیں وہاں وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جہاں اختیار ہے وہاں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کا مزاج ہے یا وہ اس کی پسند ہے۔ تو جتنا اختیار جس کے پاس ہے اور اس پر جو کچھ کر رہا ہے اسے دیکھیں، آپ کو بندے کی سمجھ آ جائے گی یہ کیسا ہے، کہتا کیا ہے اور ہے کیا، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے۔ تو پھر جب بات حقائق کی اور اصول و ضوابط کی آئے گی تو پسند کی نہیں آئے گی۔ نبئونی بعلم، کوئی دلیل چاہیے، اور دلیل کہاں سے چاہیے؟ دیکھیں نا، وہ دلیل نہیں دے سکتا جو اپنا مالک نہیں ہے، جو اختیار نہیں رکھتا، جو جانتا نہیں، تو دلیل کہاں سے لائے گی؟ دلیل وہاں سے لائیں گے جہاں یہ سارے اصول پورے ہیں۔ مالک بھی ایک ذات ہے، اس کی ذات علیم ہے، باقی ساری کچھ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، باقی سارے محتاج ہیں، مرزوق ہیں، وہ رازق ہے۔ تو یہ ساری صفات جب ہم دیکھتے ہیں تو کتنا اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، ایک فرد کا ہونا، اس سے منسلک ہونا، یہ شرف عطا کہ وہ شناسائی جو اس بندے کو اپنے اللہ کریم سے عطا فرمائے۔ اب یہ وہ تعلق ہے جو ہمیں ہر بات سے آگاہی دیتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات وہ ذات ہے جہاں سے اصول و ضوابط جو ہیں حق ہے کہ وہاں سے ارشاد، ان پر عمل پیرا ہونا، ضروریات زندگی میں سے گزرنا، صحت و بیماری میں سے گزرنا، یہ جو روز ہم روزگار کی تلاش میں، نوکری کی تلاش میں، کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ انسانی ضرورت ہے، اسے پوری کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی شاید عرض کیا ہے کہ اگر کوئی بے نماز ہے اور جیسے دو فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، دو ڈنڈے والے بھی ساتھ ہو گئے تو جو نہیں پڑے گا اس کو دو ڈنڈے پر کون چھوڑے؟ تو یہ جو زندگی کے معاملات ساتھ ہیں یہ عوارضات زندگی ہیں۔ یہی امتحان ہے کہ ان عوارضات کے ہوتے ہوئے کیسے زندگی بسر کی۔ اور معزز سامعین کرام،
ہمارے سامنے بہت جو خوبصورت مثال ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے صاحب ایمان کو جو رہنمائی حاصل کرنے کی جگہ یا جو کردار یا جو ذات ارشاد فرمائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرتا ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں نکلتے ہیں، ساری بات ذات پر ہے. آج کے جتنے جدید تعلیمی ادارے ہیں ان میں جا کر دیکھو، جتنا ہمارا نظام تعلیم بدلا جا رہا ہے اس کو دیکھو، ایک بات وہ پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ تمہاری زندگی ہے. کیا پڑھا رہے ہیں؟ اس میں تمہارا فیصلہ ہے. وہ جنہوں نے پیدا کیا ان کے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ساتھ پیدا ہوئے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو تم سے آگے پیدا ہوں گے ان کا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ پھر تم ساری مخلوق کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہاں سے کوئی حکم نہیں ہے. جس کے تم بندے ہو، جو مالک ہے، تمہاری ہر ضرورت جہاں پوری ہوتی ہے، جہاں سے پوری ہوتی ہے، وہاں کوئی تعلق نہیں. اب دین سارا کیا سکھاتا ہے؟ دین سکھاتا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو. کیسے رہو؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. اب دنیا میں جدت جو ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ جو کچھ ہو تم ہی ہو، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جو تمہیں پسند. اس ساری جدت کے نتائج دیکھ لو، اور جہاں جہاں عمل ہوگا ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو سارا دیکھ لو. تو بحث میں رہنا، گفتگو تک رہنا، عمل تک نہ جانا، اس کے نتائج کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جن نتائج کو آج ہم بھگت رہے ہیں، جن میں سے ہم گزر رہے ہیں. اب اس سارے سے گزر کر عمل کی طرف آنا پھر ایسے ہوں گے جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے کہ ریاست مدینہ کے اصول، کہ وہ جگہ جہاں غیر مسلم کو بھی انصاف میسر آیا. یہ تاریخ انسانی کی بحث ہے. فتح و شکست کے واقعات دنیا کی تاریخ اور انسانی تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن جہاں بات اللہ کے حکم پر تلوار اٹھانے کی آئی ہے وہاں پر بھی معزز سامعین کرام انصاف ہوا ہے، ظلم نہیں ہوا. لیکن جب ہم نحس القوم بیٹھے رہو بھائی، لیکن یاد رکھنا جو دشمن ہے نا، یہ فرمایا گیا نا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن، اس نے دشمنی سے باز نہیں آنا. آنکھیں بند کر لو، بیٹھے رہو، کچھ نہ کرو، لیکن جو تمہارا دشمن ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ تمہیں تباہ کرے. اور دشمن سے دشمنی کا گلہ نہیں ہوتا، گلہ اپنی کمزوری سے کیا جاتا ہے. ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کو نہیں روکا جاتا، اپنی جو بتی جل رہی ہوتی ہے، اپنی جو چراغ ہوتا ہے اسے ڈھانپا جاتا ہے، اس کے گرد شیشہ لگایا جاتا ہے. تو شیطان کی شیطنت تو ہے، برائی تو ہے، اس کے چیلے من الجن والانس، جن اور انسان دونوں میں وہ اپنی پوری اس پر لگے رہیں گے. تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرے. ہم جب عمل کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اختیار کریں گے، یقین مانیں کہ کسی ایک بندے کو نور ایمان پہنچانے کا سبب ہو جانا کتنا بڑا مقام ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو غیر مسلم ہے اس کی ہم گردنیں اڑا دیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عمل صالح ہو. جہاں کو گردن پر آئے گا اس کی گردن اڑے گی، اور جہاں کو عمومی زندگی پر آئے گا اس کے سامنے ایسی زندگی اور ایسا عمل ہو کہ اسے بھی دین اسلام نصیب ہو. اور یہ وہ حصہ ہے، آپ غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فریضہ نبوت ہے مخلوق کو حق سے آشنا کرنا. اور ایک امتی کو یہ شرف نصیب ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق میں دین اسلام پہنچانے کا سبب ہو، تو کتنی بڑی عطا ہے. اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.